اب میں تھوڑا سا لفظ کافر کی تشریح پہلے بھی کئی مجالس میں کر چکا ہوں، لیکن آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر کر دوں تاکہ تھوڑا سا یہ سمجھ میں آ جائے یہ کافر ولایت علی ہے کون۔ لغت عرب میں کفر کا معنی ہے چھپانا۔ کفر کا معنی کیا ہے؟ چھپانا۔ اب اس کا گوہر جارچوی صاحب لطف لیں گے ان جملوں کا انشاءاللہ۔ کفر کا معنی چھپانا۔ ہم نے لغت عرب دیکھی، اس میں لکھا ہوا تھا کافر کہتے ہیں کسان کو، یہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ کافر کہتے ہیں، ہم نے کہا بھائی کسان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کہ بھائی کفر کا مطلب چھپانا ہے، اور کسان وہ ہوتا ہے جو بیج زمین کی تہ میں چھپاتا ہے۔ بھائی لفظوں کا لطف تو استاد الشعراء ہی لیں گے، ٹھیک ہے؟ کافر کسان کافر ہے، کافر کسان، کافر کا مطلب کسان۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیج زمین کی تہ میں چھپاتا ہے۔ ہم نے کہا کچھ اور بھی بتا دیجئے، توجہ پوری توجہ۔ ہاں اور بھی لفظ ہے کفارہ۔ ہم نے کہا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان جب بدماشی کر لے، لغزشیں اس سے سرزد ہو جائیں، خطائیں ہو جائیں، گناہ ہو جائیں، پاپ ہو جائیں، اس کے بعد کوئی ایسا کام کرے جو گناہ کی برائی کو چھپا دے، اسے کفارہ کہتے ہیں۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں۔ کسان نے بیج چھپایا، لغت میں بڑے سے بڑے عربی دان نے لکھا یہ کافر ہے چونکہ بیج چھپاتا ہے۔ ہر وہ عمل جو کہ گناہ کی برائی کو مٹا دے اسے کفارہ کہتے ہیں۔ ہم نے کہا سرکار کوئی اور لفظ؟ ہاں ہے نا، آپ کو معلوم تو ہے، کافور۔ کافور، ہم نے کہا یہ کیسے؟ کہ کافور وہ مادہ جو مردار کی بدبو کو چھپا دے۔ اور توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ تو لفظ کفر جدھر بھی جائے گا معنی اس کا چھپانے کا ہے۔ کافر کسان بیج چھپانے والا، کفارہ برائی کی، گناہ کی برائی کو چھپانے والا، کافور مردے کی بدبو کو چھپانے والا۔ اب میرا لغت لکھنے والے سے سوال ہے، تو نے کسان کو کافر کہہ دیا، عمل کو کفارہ کہہ دیا، مادے کو کافور کہہ دیا، ہم جب مجلس علی میں علی کے ذکر کے چھپانے والے کو کافر کہتے ہیں تو تجھے موت کیوں آ جاتی؟ نعرہ حیدری! بھائی لغوی اعتبار سے تو کافر ہے، چھپا رہا ہے نا، علی جیسی عظیم نعمت کو چھپا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے جہنم رکھی ہی ایسے کافروں کے لیے۔ اب جوڑ دو جملے کو، پوری توجہ، جملے کو جملے سے جوڑ رہا ہوں، قرآن کو حدیث سے جوڑ رہا ہوں۔ قرآن نے کیا کہا؟ ہم نے جہنم رکھی ہی کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ ہم نے عذاب رکھا ہی کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ ہم نے جہنم کی حرارت رکھی ہی کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار۔ اگر ساری کائنات علی سے پیار کرنے لگ جاتی اللہ جہنم بناتا ہی نہ۔ دیکھیے یہاں سے عظمت ولایت امیر المومنین سمجھ میں آتی ہے۔ یہ ہم ہر چیز پر جو ولایت کو فوقیت دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک نہیں، سینکڑوں وجوہات ہیں، لیکن ظاہر مجلس ہے جو تھوڑی بہت میری بساط علمی ہے، کم علمی ہے، اس کے مطابق چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پوری جسے کہتے ہیں تحقیق کے بعد، ریسرچ کے بعد، میری ریسرچ ظاہر ہے جیسا میں ویسی میری ریسرچ، جتنا میرا کم علم، جتنی کم کتابیں میری نگاہ میں اتنی ریسرچ، لہٰذا میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر پھر بھی آپ کو ملے، آپ نے لا کے مجھے دکھا دیا تو میں ممبر پہ آ کے اعتراف کروں گا کہ میں غلط تھا، میں بڑکیاں نہیں ماروں گا، میں اپنے جملے واپس لے لوں گا۔ لیکن ابھی تک کی جو تحقیق ہے بندہ حقیر کی، جا کے چیک کیجئے، تحقیق کیجئے کہ کسی حدیث میں یہ ملے کہ اگر سارے لوگ نمازی بن جاتے تو اللہ جہنم خلق نہ کرتا، سارے لوگ روزے دار بن جاتے اللہ جہنم خلق نہ کرتا، سارے کے سارے قرآن پڑھنے بیٹھ جاتے تو اللہ جہنم خلق نہ کرتا، سارے کے سارے حاجی بن جاتے تو اللہ جہنم خلق نہ کرتا، سارے کے سارے عمرے میں، طواف میں، مناسک میں لگ جاتے تو اللہ جہنم خلق نہ کرتا۔ بڑا ڈھونڈا میں نے، بس ایک ہی روایت ملی، اگر سارے علی سے پیار کرنے والے بن جاتے تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا۔ تو جہنم اللہ نے بنائی ہی کس وجہ سے؟ کیونکہ سب علی پر جمع نہیں ہوئے تھے۔ اگر علی پر سب اکٹھے ہو جاتے تو پھر جہنم نہ بنتی۔ جہنم بنی ہی در علی چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ لوگوں نے جب علی سے دوری اختیار کی تب اللہ نے جہنم بنائی کہ لوگ تو سب علی پہ آ نہیں رہے، اب تو جہنم بنے گی۔ تو جہنم بنی ہی علی سے دوری کی وجہ سے ہے۔ پوری توجہ، جہنم بنی ہی علی سے دوری کی وجہ سے ہے۔ جو جس جگہ پر بھی علی سے دور ہوگا اپنی جہنم کے انتظار میں رہے۔ بہت توجہ، جو جس مقام پر بھی علی سے دور ہے۔ اب مجلس ہے، اللہ اکبر، مجلس حسین، بڑا نام، بڑی جگہ، بڑا احترام، بڑا تقدس۔ اور میں اپنی مجلسوں میں جو ہمارا درس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں درسی مجلس، ہماری درسی مجلس بھی یہ ہوتی ہے کہ مجلس کا احترام کرو، مجلس کے تقدس کو پامال۔ مجلس میں آپ بس صرف مجلسی بن کے بیٹھے، یہ نہیں کہ مجلس بھی چل رہی ہے اور موبائل بھی دیکھے جا رہے ہیں
اور ادھر سے کوئی میسج آیا اٹھ کے نکل گئے. یہ بدتمیزی ہے, یہ مجلس کے ساتھ بے حرمتی ہے. اسی لیے میں نے جملہ ممبر سے کہا, معرفت والوں کے لیے اور لطف لینے والوں کے لیے جو ان جملوں کا لطف لیتے ہیں, میں نے کہا جب مجلس میں بیٹھا کریں تو موبائل کو فلائٹ موڈ پہ لگا دیا کریں. توجہ چاہ رہا ہوں, جب آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں تو روح کا صرف ایک سگنل ہے, علی علی حسین حسین, کوئی اور سگنل